السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے نبوت کے مکی سالوں میں جب تیسرا چوتھا سال ہو گیا اعلان نبوت کا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اسلام کی تبلیغ بڑھتی ہی گئی باوجود ہزار مصائب کے، مشکلات کے، دعوت دین کہیں تھمتی نہیں تھی، اور نہ ہی لوگوں کے داخل ہونے کا سلسلہ کم ہوتا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جو آزمائش کے شکار تھے، اب ایک نئی آزمائش بھی ان کے سامنے تھی۔ جب 5واں سال آیا نبوت کا تو اس قدر تکلیفیں بڑھ گئی کہ سبوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہمیں اتنا مارا جاتا ہے، اتنی تکلیفیں دی جاتی ہے۔ بعض صحابہ وہ ہیں جن کو آگ میں لٹایا گیا ہے مکہ میں، اور بعض وہ ہیں جن کے ہاتھ، پیر، کان، ناک سب کاٹ کر کے مسلح کر دیا گیا ہے۔ یہ سخت ترین اذیتوں سے گزارا گیا ہے۔ تو صحابہ نے جب یہ سوال کیا، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں ہم حق پر نہیں ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ پھر ہمیں زنجیروں میں باندھا جاتا ہے، تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے بڑھ کر کے تکلیفیں اللہ کے نبیوں کو آئی۔ جو نبی بن کر کے دنیا میں آئے، ان میں سے کتنے انبیاء ایسے ہیں جن کو یہودیوں نے قتل کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ انہیں آری سے کاٹ دیا گیا تھا، بیچ سے لے کر کے نیچے تک 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر کے ان کا سر الگ کر دیا گیا تھا۔ تقریباً 10,000 نبیوں کو ان یہودیوں نے قتل کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا تو صحابہ مطمئن ہوئے، اور پھر یہ ارشاد فرمایا، جس کا جتنے اعلیٰ قسم کا ایمان ہوگا وہ اتنی آزمائشوں سے گزارا جائے گا۔ اور میں یہ بات بتا دوں آپ کو، نبیوں کے ایمان کے برابر کسی کا نہیں، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ کے صحابہ کے ایمان کے برابر اب قیامت تک کسی کا ایمان نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، آج جو ہم آزمائے جا رہے ہیں ان کی تکالیف کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ سلسلہ اس وقت سے چلتا آیا، تو پھر صحابہ نے عرض یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے کوئی راستہ عطا فرمائیں۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے فرمایا کہ تم ہجرت کر جاؤ۔ ہجرت 2 ہوئی ہیں، ایک پہلی ہجرت ہے یہ، یعنی نبوت کے 5ویں سال ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی وہ نبوت کا 13واں سال تھا۔ یہ نبوت کے 5ویں سال ہی ہجرت ہوئی، لیکن یہ ہجرت مدینے کی نہیں تھی، یہ ہجرت حبشہ کی تھی، جس کو آج ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ افریقہ کا ایک ملک ہے، وہاں ایک رحم دل بادشاہ تھا جس کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ وہ عیسائی تھا لیکن نرم دل تھا، عبادت گزار بھی تھا، اللہ اور آخرت پر یقین رکھنے والا، لیکن مذہباً عیسائی تھا۔ تو صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ، حبشہ کا جو والی ہے، جو بادشاہ ہے، وہ نرم دل ہے، وہ تمہیں پناہ دے گا۔ تو صحابہ کرام کا ایک قافلہ نکلا، اس میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی بھی اس میں تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اجلہ صحابہ میں سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھائی ہیں، یہ سب نکلے۔ تقریباً اس میں 70 صحابہ تھے،
یہ پہلی ہجرت ہوئی. یہ سب مکہ چھوڑ کر کے نکل گئے. جتنے آزمائے جاتے تھے اور جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سبوں نے یہ عرض کیا کہ ان مصائب سے ہمیں آزادی مل جائے, ہجرت کیا. ہجرت کا جو ہے قرآن میں ذکر ہے, میں اس کو پھر کسی اور موقع پر عرض کرتا ہوں کہ جہاں تکلیفیں بڑھ جائیں بہت ساری تو وہاں مومن کے لیے ہجرت ہے. خیر, جب وہ حبشہ پہنچے تو نجاشی کے ہاں وہ رہنے لگے, امن مل گیا. نجاشی نے کہا کہ اگر تم ستائے ہوئے ہو اپنے شہر کے تو میرے شہر میں, میرے ملک میں سکون و اطمینان کے ساتھ رہ سکتے ہو. سب رہنے لگے. لیکن مکہ والوں کو اس پر بھی سکون کہاں تھا. تو مکہ کے جو اثردار لوگ تھے انہوں نے دیکھا, کہا کہ یہ ادھر جا رہے ہیں, وہاں جانے کے بعد پھر وہاں بھی یہ اسلام پھیلا دیں گے, لہٰذا نجاشی کو جا کر کے ہمارا ایک قافلہ ان کی تمام برائیاں بیان کریں گے. اور نجاشی چونکہ مکہ والوں سے پہلے سے اچھے تعلقات میں تھا, تجارتی تعلقات بھی ادھر سے اچھے تھے, تو مکہ والوں نے ایک قافلہ پھر سے بھیجا جس کی سرداری ابو سفیان کر رہے تھے. ابو سفیان ایک قافلہ لے کر کے وہ بھی وہاں حبشہ پہنچ گئے, اور چونکہ پیسے والے تھے, اثر والے تھے, نجاشی کے پاس جا کر کے ایک ریکویسٹ ڈالی کہ ہم ملاقات کرنے کے لیے آئیں. نجاشی نے حاضر ہونے کے لیے کہا. جب حاضر ہوئے تو پوچھا کیا مسئلہ ہے, تو ابو سفیان نے کہنا شروع کیا کہ ہمارے مکہ میں ایک فتنہ پیدا ہو چکا ہے, لوگ اپنے پرانے دین سے نکل چکے, جس کی وجہ سے مکہ کے گھر گھر میں آج لڑائیاں ہیں, اور وہ سبب ہے, انہوں نے کہا, محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے. اور ہمارے شہر سے کچھ لوگ بھاگ کر کے آپ کے وطن میں آئے ہیں پناہ لینے کے لیے, اور آپ نے ان کو پناہ دے دیا ہے. وہ ہمارے دین سے نکلے ہوئے ہیں, جیسے آج کہتے ہیں نا دیش دروہی, دھرم ویرودھی, یہ تمام الفاظ اس وقت بھی تھے. یہ ہمارے ویرودھی لوگ ہیں, وطن چھوڑے ہوئے لوگ ہیں, لہذا ان کو آپ اپنے وطن میں رہنے کی کوئی اجازت نہ دیجیے. نجاشی انصاف پسند تھا, ابو سفیان سے بہت اچھے گہرے تعلقات تھے. کہا اچھی بات ہے, لیکن وہ لوگ آئے ہیں تو میں ان سے مل لیتا ہوں. تو پھر جو مسلمان صحابہ وہاں پر تھے, نجاشی نے ان کو اپنے دربار میں طلب کیا کہ جو نئے یہاں پر رہنے کے لیے آئے ہیں وہ ہمارے پاس آئیں. صحابہ آگے آئے ہیں. پھر ان میں سے ایک صحابی کو اپنا وکیل بنا کر کے سبوں نے آگے بڑھا دیا. وہ حضرت جعفر طیار تھے, مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سگے بھائی ہیں. وہ دربار میں بات کرنے کے لیے آئے. نجاشی نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے, تمہارا دین کیا ہے, اور یہ مکہ کے حالات کیا ہیں. ابو سفیان وہیں دربار میں ہے, اور نجاشی کا بہت قریبی اثر انداز بھی ہے, نجاشی کے اوپر اثر ڈالنے والی شخصیت بھی ہے, لیکن اس کے باوجود حضرت جعفر طیار نے کچھ نہیں دیکھا. جب نجاشی نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے اور یہ محمد کون ہے اور کیا معاملہ ہے مکہ میں, تو ایک جملے میں انہوں نے پورا سٹیٹمنٹ دے دیا. حضرت جعفر طیار نے کہا ہمارے پاس وہ رسول آیا ہے جو ہمیں مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت پہ لگاتا ہے. بس اب تک ہم پیدا کی ہوئی چیزوں کی عبادت کر رہے تھے, کوئی پتھر کی, کوئی درخت کی, کوئی ہوا کی, یہ سب مخلوق ہیں. حضرت جعفر طیار نے کہا یہ مخلوق کی عبادت سے وہ ہم کو نکال کر خالق کی عبادت پہ لگا دیا. یہی وہ دین ہے اور یہی وہ رسول ہے. اب نجاشی چونکہ اہل کتاب میں سے ہے, وہ خود عیسائی تھا, اور وہ بھی بت پرست نہیں ہے جیسے کہ دوسرے اس وقت تھے مکہ والے. تو نجاشی نے کہا تو پھر میرے کچھ سوالات ہیں, اس کے جوابات دو. نجاشی نے تقریباً 17 سوالات کیے تھے, چونکہ وہ پڑھا ہوا تھا مقدس کتابوں میں. اس نے پوچھنا شروع کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. پہلے یہ بتاؤ کیا وہ کسی بادشاہ کے بیٹے ہیں یا بادشاہت یعنی ان کے باپ داداؤں میں ہے. تو حضرت جعفر طیار نے کہا نہ ان کے باپ بادشاہ تھے, نہ ان کے دادا بادشاہ تھے, وہ بادشاہ کی اولاد میں سے نہیں. پھر نجاشی نے پوچھا ان کے ماننے والے جو ایمان لاتے ہیں
وہ بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں؟ تو حضرت جعفر طیار نے کہا نہیں، جتنے ایمان لاتے ہیں اکثر اس میں غریب لوگ ہیں، غریب لوگ آتے ہیں۔ پھر نجاشی نے اخلاق کے بارے میں پوچھا کہ ان کے اخلاق کیا ہیں، تو حضرت جعفر طیار نے کہا یہ بات ابو سفیان سے پوچھ لو، جو مقدمہ لے کر کے آئے ہمارے خلاف، اخلاق کے بارے میں وہ بھی بیان کریں گے۔ ابو سفیان دربار میں ہے، نجاشی نے پوچھا یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے یا نہیں؟ ابو سفیان یہ خود روایت کرتے ہیں، یہ بعد میں ایمان لائے، وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا میں چاہوں تو مسالہ لگا کر جھوٹ بول دوں نجاشی کے دربار میں، لیکن اتنے صحابہ وہاں پر تھے، یہ مکہ سے آئے ہوئے، میں سب کے سامنے جھوٹا قرار پاتا، اس لیے بول نہیں سکا، محمد کے بارے میں کچھ بھی نہیں بول سکا۔ کہا نہیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ بات تو صحیح ہے، یہ بات تو صحیح ہے۔ اخلاق کے بارے میں کہا ان کے اخلاق کے برابر پورے مکہ کے عرب میں کوئی نوجوان نہیں ہے، یہ ابو سفیان کے الفاظ ہیں، ایمان ابھی لائے ہوئے نہیں ہیں۔ تو پھر نجاشی نے 17 جو سوالات کیے وہ بہت اہم سوالات تھے، سب سوالات کے جوابات جب حضرت جعفر طیار نے مکمل دیے تو اب نجاشی کہتا ہے، ابو سفیان بھی دربار میں ہے سارے، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر وہ محمد جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو وہ رسول یہاں ہوتے تو میں ان کے پیروں کو دھو کر کے پانی پی لیتا۔ یہ نجاشی نے کہا کیونکہ وہ آخری رسول ہے، وہ آخری رسول ہیں، اور جتنے سوالات میں نے کیے یہ سب میرے مقدس کتابوں میں علامات بتائی گئی ہیں کہ وہ آخری رسول، وہ بادشاہوں کی اولاد میں سے نہیں ہوں گے، نہ ہی وہ بادشاہت کی طلب کریں گے، ان کے ماننے والے غریب صحابہ ہوں گے شروعات میں، کہ وہ اسلام غریبوں سے ہی شروع ہوگا اور غریبوں میں ختم ہو جائے گا۔ یہ تمام علامات پہلے سے تھیں۔ اس نے یہ بھی پوچھا تھا کیا وہ صدقہ لیتے ہیں؟ کہا نہیں صدقہ نہیں لیتے۔ ہدیہ لیتے ہیں؟ ہاں ہدیہ لیتے ہیں۔ سب علامتیں جب فٹ ہو گئیں تو نجاشی نے صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ وہ ان کے قدموں کو دھو کر پی لوں، بلکہ پھر اعلاناً یہ کہا کہ اے لوگو تم گواہ ہو جاؤ میں اس رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ نجاشی جو وقت کا بادشاہ تھا، والی حبشہ تھا، غائبانہ طور پر وہ ایمان بھی لے آئے، اور اس کے بعد ابو سفیان بغیر کسی حصول کے واپس مکہ شرمندگی کے ساتھ آئے۔ مکہ والوں سے آ کر کہا، مکہ والوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا محمد کا جادو تو وہاں بھی چل گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ آج بھی اسی بات پر اڑے ہوئے رہتے ہیں کہ جہاں کہیں حقانیت ظاہر ہو جائے ان کو لگتا ہے یہاں پہ بھی جادو چل رہا ہے، وہاں پہ بھی جادو چل رہا ہے۔ بہرحال پھر نجاشی وہ ایسے مومن کہ ان کا انتقال ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات کبھی نہیں ہوئی۔ صحابہ کے دور میں تھے، حضور کے دور میں رہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، لہٰذا ان کو صحابہ میں نہیں شامل کیا گیا۔ صحابی نہیں ہے لیکن مقام بہت بلند ہے، جیسے حضرت اویس قرنی، حضرت اویس قرنی کا مقام ہے کہ حضور کے دور میں رہے لیکن رسول پاک سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اسی طرح حضرت نجاشی انتقال ہوا، اس سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز جنازہ غائبانہ طور پر وہیں سے ادا فرمائی۔ جب نجاشی کا انتقال ہوا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہی وطن میں غائبانہ ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی۔ اس کے بعد یہ جو حبشہ کی ہجرت ہوئی تھی، یہ صحابہ مسلسل وہیں رہے۔ اس وقت تک جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے تو پھر وہ صحابہ ہجرت کر کے واپس مدینہ تشریف لائے۔ جو حبشہ گئی ہوئی جماعت تھی وہ پھر سے دوسری ہجرت کر کے، تو ان کو جو ہے 2 ہجرتوں والے صحابہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ مکہ مکرمہ کی اذیتیں اور تکلیفیں جو ہوئیں، 5واں سال تھا۔ اب جب 7واں سال ہوا نبوت کا، اس وقت جو ہے میں ابھی وہ تبلیغ اسلام کے طرق کے اوپر نہیں آیا کہ ہر سال کس طرح صحابہ ایمان لاتے رہے، یعنی لوگ اسلام میں داخل ہوتے۔ مدینہ طیبہ سے لوگ آتے تھے، پہلے 12 لوگ آئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہ ایمان لائے، پھر 70 کی جماعت آئی، پھر وہ سب کے سب ایمان لائے۔
واپس مدینے گئے، وہاں مدینے میں گھر گھر میں لوگوں کو دعوت دی۔ مدینے میں آلریڈی اسلام پھیل چکا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینے گئے نہیں تھے، مکہ ہی میں تھے۔ اسی دوران پھر مکہ والوں نے، دیکھیں ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، انہوں نے ہر لمٹ کراس کر دی تھی۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب سارے لوگوں نے مل کر کے مکہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے خاندان پر ایسی پابندی لگا دی، سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ اعلان ہو گیا تھا مکہ میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں کے ساتھ، جس میں ابو طالب تھے، جناب ابو طالب اور ان کے سارے خاندان والوں کے ساتھ کوئی میل جول نہیں رکھے گا، کوئی کھانا پانی ادھر سے ادھر نہیں کرے گا، ان سے کوئی لین دین نہیں ہوگا، نہ تجارت ہوگی، کچھ نہیں۔ یہ بائیکاٹ ایسا تھا کہ ایک گھاٹی ہے جس کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے مکہ میں، اس گھاٹی میں وہ محصور ہو گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کھانے پینے کی چیزوں کی قلت اتنی بڑھ گئی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان ایام میں پتے کھاتے رہے، درختوں کے پتے کھاتے رہے اور چمڑے کو ابال کر کے اسی کو کھا لیا جاتا تھا۔ یہ ایام تقریباً 3 سال تک چلے۔ خود وہ مکہ والوں کو رحم آ گیا تھا، انہوں نے بیٹھ کر کے سارے لوگوں نے یہ میٹنگ کی کہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ ان کے اوپر سختیاں کی ہیں کہ ہماری خاندان کے لوگ ہیں، قریش کے لوگ ہیں، اور وہ بھی والی کعبہ کے خاندان سے ہیں، متولی کعبہ کے خاندان سے ہیں۔ لیکن بعد میں سارے جو اچھی سوچ رکھنے والے تھے سبوں نے بیٹھ کر کے یہ بائیکاٹ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ بھی بائیکاٹ ختم ہونے کو 3 سال لگ گئے۔ 3 سال لگ گئے۔ 3 سال تک نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی اذیتیں برداشت کیں۔ بہرحال میرے عزیزو، مکہ کے 13 سال فلی اسٹرگل کے دور ہیں، ہر سال تکلیفیں، ہر سال مصیبتیں برداشت کی گئی ہیں۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں حالات خراب ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، بلکہ تم تو بہت مزے سے سو رہے ہو، بہت مزے سے کھا رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت تمہارے سامنے آسانی سے رکھی ہے۔ کیا ان صحابہ کے برابر نہیں، بلکہ ان کا 5% بھی آج ہم نے اسٹرگل کیا ہے؟ کون روکتا ہے ہمیں مسجد آنے سے؟ کون روکتا ہے ہمیں حق بات کرنے سے آج؟ لیکن لوگ ایک گانا گاتے رہتے ہیں، عادت سی ہو گئی ہے کہ ظالموں کی حکومت ہے، آزادی نہیں ہے، فلاں ہے، یہ سب ہیلے بہانے ہیں۔ بہرحال اکا دکا جو وارداتیں ہوتی ہیں، تکالیف ہوتی ہیں، یہ ہم سب کے لیے عبرت ہے، ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ ابھی جس طرح سے یہ بھگوا داری لوگ یا آتنکی لوگ جو ہمارے ملک میں یا دیگر پوری دنیا بھر میں دہشت پھیلا ہوئے ہیں، داڑھی والوں سے تکلیف ہے، ٹوپی والوں سے تکلیف ہے، اکیلا پاؤ تو انہیں مار دے۔ ابھی جیسے کہ جو حالات ہمیں پہنچ رہے ہیں کہ کسی مسجد کے امام کو انہوں نے مارا، داڑھی کاٹ دیا، یہ ساری چیزیں نئی نہیں ہے ہمارے لیے، یہ کوئی نیو بات نہیں ہے۔ 1400 سال سے اسلام یہ دیکھتا چلا آیا ہے۔ لیکن مومنوں، ان تمام چیزوں سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لو، سینہ چوڑا ہو جائے گا۔ اور ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں میرے عزیزو، اس کو لوگ آپشنلی سمجھتے ہیں، حضور کی سیرت، یہ کوئی میں کہانی نہیں سنا رہا، یہ کہانی نہیں سنا رہا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ قرآن کا حکم ہے کہ تمہیں رسول پاک کی سیرت دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ تمہارے لیے وہی آئیڈیل ہیں۔ اور مسلمان اگر نبی پاک کی سیرت کو نہیں جانتا اور نہیں سیکھتا تو پھر کس کی سیرت سیکھنے جائے گا؟ کس کے اخلاق سیکھے گا؟ تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے۔ بغیر اس کے اس کا اسلام پہ عمل ہو ہی نہیں پائے گا۔ مجھے بتاؤ، تم نماز پڑھتے ہو، آج اللہ کا حکم ہے، لیکن کھڑے ہوتے ہو، ہاتھ اٹھاتے ہو، باندھتے ہو، رکوع میں جاتے ہو، سجدے میں جاتے ہو، یہ طریقہ قرآن میں کہاں ہے؟ کہاں ہے قرآن میں؟ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، لیکن تمہیں نماز قائم کرنا کیسے ہے یہ سیرت مصطفیٰ سے پتہ چلے گا۔ یہ میرے آقا کی سیرت پڑھنی پڑے گی کہ میرے آقا ایسے کھڑے ہوتے، ایسے جھکتے، ایسے سجدے میں جاتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہٹاؤ تو دین کھوکھلا ہے، دین میں پھر کچھ نہیں رہے گا۔ تمہیں ہر چیز کا اگر تفصیلی جواب چاہیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ضروری ہے۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی آپشنلی چیز ہے،
نہیں، یہ ہمارے لیے فرض عین ہے، ہر مسلمان کے لیے سیرت مصطفیٰ سیکھنا۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلائے اور آخری سانس تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں میں ہمارا شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔